تو بات آئی تھی کہ اس کو قائم کرنے والی کون تھی؟ شجرۃ الدر. اور شجرۃ الدر اس نے 1294 میں ملک صالح کے انتقال کے بعد اس طرح سے اس کو قائم کیا تھا جب توران شاہ کا مرڈر ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جو عز الدین ایبک ہے اس نے کیا ہے ایک طرح سے جو امیر تھے انہوں نے عز الدین ایبک کو ایز اے سلطان چوز کر لیا تھا. تو اس نے شادی کر کے شجرۃ الدر نے اور اس کے ہینڈ اوور کر دیا تھا. لیکن 80 دنوں کی یہ جو اس کی حکومت تھی شجرۃ الدر کی، اس نے 80 دنوں میں بہت کچھ کیا. اس میں اہم کام کیا تھا؟ ایک تو اس نے اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا تھا اور اس کے نام کا خطبہ بھی کیا ہے شروع ہو گیا تھا. اور پھر جو ہے عز الدین ایبک انہوں نے شروعات میں جو ایوبت پرنسس تھے شہزادے تھے ان کو کیا ہے ڈپوز کرنا شروع کیا. اور سیریا وغیرہ میں جو وہ لوگ اپنا ایک طرح سے ہیرارکی کا وہ کر رہے تھے کہ ہم لوگ ہی کیا ہے اصل حقدار اور وارث ہے، تو ان کو کیا ہے کنٹرول کر کے کسی طرح سے ان کو ختم کیا. اس لیے پہلے فاؤنڈر یا پہلے حکمراں کون ہوئے؟ عز الدین ایبک، جن کا پیریڈ 1250 سے 1257 میں 1257 میں ان کا انتقال کیسے ہوا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے پلان بنایا تھا دوسری شادی کا. ٹھیک ہے، دوسری شادی کا ارادہ تھا ان کا. اس کو پتا چلا شجرۃ الدر کو، تو اس نے یہ گیم کھیل کے، کوئی بال گیم کوئی ہوتا تھا، وہ گیم کھیل کے آ کے کیا کر رہے تھے، نہا رہے تھے، بات لے رہے تھے، تو ان کو اسی دوران اس کا مرڈر کر دیا نہاتے میں ہی. مرڈر کرنے کے بعد شجرۃ الدر نے خود کو بھی کیا ہے سوسائڈ کر لیا تھا. اپنے کو لکڑی کے جوتے سے کیا ہے اتنا پٹوایا ایک باندی سے، ایک سلیف سے جو عز الدین ایبک کی پہلی وائف کی سلیف تھی، باندی تھی، اس سے جو ہے اپنے آپ کو اتنا پٹوایا کہ خود بھی کیا ہو گئی، مر گئی شجرۃ الدر. تو اس کے بعد جب عز الدین ایبک مرے تو اس کے بعد ان کے بیٹے بنے تھے. لیکن ان کے بیٹے کو کیا ہے قطز جو تھا، جو تیسرا حکمراں ہے قطز نے کیا کیا تھا ڈپوز کر کے ان کو مار دیا تھا. مار کے خود کیا ہے حکمراں بن گیا تھا. اور 1259 میں وہ قطز حکمراں بنا. عز الدین ایبک کا پیریڈ 1250 سے 1257 1250 سے 1257. سر قطز نے عز الدین ایبک کے بیٹے جو علی بنے تھے سیکنڈ نمبر پہ، علی نام تھا ان کا شاید، تو ان کو کیا ہے مار کے ان کی جگہ لے لی تھی اور خود کیا ہے حکمراں بن گئے تھے. اور انہی کے دور میں جو منگول سے جنگ ہوئی تھی جس میں ہلاکو خان کی طرف سے قطبغا جو لیڈ کر رہا تھا، جس نے شام پر اٹیک کرنے کا پلان بنایا تھا اور شام کے بعد مصر پہ اس کا اٹیک کا ارادہ تھا، تو جو قطز تھے انہوں نے اس کے لیے بیبرس ظاہر الدین بیبرس کو کیا کیا تھا کمانڈر بنا کے بھیجا تھا. اور ظاہر الدین بیبرس نے ان کو ایک طرح سے شکست دی تھی. شکست دینے کے بعد ظاہر الدین بیبرس کو یہ امید تھی کہ اب اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو جو ہے کوئی علاقہ انعام میں مل جائے گا شام میں یا حلب میں، اس کو حلب جو ہے دے دیا جائے گا انعام کے طور پہ. لیکن ایسا نہیں ہوا، قطز نے دیا نہیں. تو اس کو جو ہے بہت نا امیدی ہوئی اور یہ غصہ ہوا تو اس نے واپسی میں، وہ لوگ سب لوگ ساتھ میں ہی تھے، قطز بھی تھے یہ بھی تھے، تو اس کے ساتھ اس نے کسی ایک کو ملایا کانسپریسی کی، اور اس شخص نے قطز کے پاس جا کر سلام کیا، سلام کر کے ان کے ہاتھ کو بوسہ لینے کے لیے مانگا. اور وہ جو ہے بڑا خوش ہو گیا کہ ہماری عزت افزائی ہو رہی ہے. جیسے ہی وہ بوسہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، ادھر سے جو ہے بیبرس نے ان کے چاقو مار دیا، چاقو مار کے قطز کو جو ہے مرڈر کر دیا. قطز کو مرڈر کرنے کے بعد بیبرس کیا ہو گئے، یہ سلطان بن گئے یا حکمراں بن گئے 1260 میں. تو اس طرح سے جو مرڈر سے جن کا آغاز ہوا تھا، مرڈر سے ہی ان کا خاتمہ بھی ہو گیا. اور پھر 17 سال تقریباً اس نے حکومت کی.
اور اس کی حکومت کے دوران کافی جو ہے حکومت کو ایکسپینڈ ہونے کا موقع ملا اور کافی اس نے اہم کام کیے، اور اس کا ایک لقب تھا بندوق دار. ٹھیک ہے، بندوق دار، اس کو یاد رکھیے گا، یہ ظاہر الدین بیبرس کا لقب تھا بندوق دار. اور اس کا جو پورا نام تھا وہ پورا نام تھا الملک الظاہر رکن الدین بیبرس. الملک الظاہر رکن الدین بیبرس البندوق داری. البندوق داری. اور یہ ایک ترکش غلام تھا جس کو ملک الصالح نے کیا ہے خریدا تھا. اس کے بعد جو ہے جو حکمراں بنے وہ تھے منصور قلاؤن. ویسے تو اس کا نام قلاؤن تھا، لیکن منصور اس نے کیا ہے اپنا ٹائٹل یوز کیا تھا جب یہ جنگوں میں تھا، جب اس کے سامنے الائی فورس آئی تھی اور اس نے شکست دی تھی، تو شکست دینے کے بعد اس نے اپنا ٹائٹل اپنے لیے یوز کیا تھا المنصور. یہ جو ظاہر الدین بیبرس تھا اس نے ایک مسجد بنوائی تھی 1269 میں. یہ اس کا ایک مشہور مونومنٹ ہے اس کے دور کا، اس کا بنوایا ہوا. اور اس کے لیے اس نے کیا ہے باقاعدہ وقف کا سسٹم بھی وہ کیا تھا تاکہ مسجد کی جو بھی اخراجات ہوں گے وہ اسی وقت سے کیا ہے پورے کیے جائیں گے. تو وہ مسجد 1269 میں اس نے بنوائی تھی، اور یہ مسجد کے ساتھ ساتھ اسکول بھی تھی. ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایک مسجد اور ایک اسکول بنوایا تھا. اور اسکول جو ہے ایک طرح سے اسی کے نیم پر تھا، ظاہریہ اسکول ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. اس اسکول کو جب نیپولین نے اٹیک کیا مصر پہ، تو نیپولین نے اس اسکول کو کیا ہے بدل کے، جو ایک طرح سے گودام ہوتا ہے راشن کا، نہیں، نیپولین نے اس کو کیا ہے قلعے میں بدل دیا. نیپولین نے اس کو فورٹ میں تبدیل کر دیا تھا اس مسجد کو. اور نیپولین کے بعد جب برٹش نے قبضہ کیا تو برٹش نے اس کو گودام، جو راشننگ ڈپورٹ ہوتا ہے، گودام میں کیا ہے چینج کر دیا. اسی طرح ظاہر الدین بیبرس نے دمشق میں ایک لائبریری بنائی تھی جس کا نام تھا ظاہریہ لائبریری. اور یہ لائبریری ایک طرح سے اس کا جو ڈوم ہے، جو اس کا ایک طرح سے قبر ہے جہاں پہ، اسی میں کیا ہے یہ لائبریری ہے، اور وہیں پر یہ دفن بھی ہے، اس کی قبر بھی وہیں پر ہے. اور ظاہر الدین بیبرس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مصر کا پہلا بادشاہ ہے، پہلا سلطان ہے جس نے چاروں قاضیوں کو کیا ہے اپوائنٹ کیا ہے. یعنی جو 4 اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، ہے نا، تو ان سب کے چاروں طرح کے قاضیوں کو کیا ہے اپوائنٹ کیا تھا تاکہ جو جس مسلک کا ماننے والا ہو، جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والا ہو، وہ اس اسکول کو کے حساب سے کیا ہے اپنا ایک طرح سے فیصلہ کروا سکے. اسی طرح جو ظاہر الدین بیبرس کے زمانے میں ایک اہم واقعہ ہے، وہ واقعہ پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا، وہ عباسی خلافت کا ایک طرح سے ریسٹوریشن ہے، جو
ابو القاسم ایک خلیفہ تھا جو چھپ گیا تھا اور مسکر سے بچ گیا تھا جو منگولوں نے کیا تھا. تو اس نے کیا ہے ان کو واپس بلا کے دوبارہ ان کی حیثیت اور ان کو خلافت دی. لیکن ان کی خلافت کیا ہوتی تھی, وہ بس ایز اے سمجھ لیے تقدس کے لیے ان کو رکھا جاتا تھا اور ان کا کوئی کردار اس میں نہیں ہوتا تھا. لوگ بس جب خلیفہ بنتے, جب بادشاہ بنتے تھے تو ان کے ہاتھ سے کیا ہے بادشاہت ان کو حاصل ہوتی, پھر اس کے بعد وہ پپٹ ہو جاتے تھے. اور قلاؤن جو ہے, منصور قلاؤن, یہ بھی کیا تھا, ایک ترکش غلام تھا اور اس کا پورا نام الملک المنصور سیف الدین قلاؤن, الملک المنصور سیف الدین قلاؤن. اور اس نے کیا ہے اپنے دور میں جو ایک الائی فورس آئی تھی جس میں اباقہ خان کیا ہے یہ ایک طرح سے لیڈ کر رہا تھا منگولوں کو. اور اباقہ خان یہ کون تھا, یہ اباقہ خان ہلاکو خان کا بیٹا اور سکسیسر تھا. ٹھیک ہے, اباقہ خان یہ ہلاکو خان کا بیٹا بھی تھا اور اس کا جانشین بھی تھا. تو ان لوگوں کی ایک فوج آئی تھی جس کو 1280 میں اباقہ خان, اباقہ خان یہ ہلاکو خان کا بیٹا تھا اور سکسیسر یعنی ان کا جانشین بھی تھا. اس لیے کہ یہی ٹائم تھا جب یہ جو منگول تھے بالکل عروج پر تھے, اور اسی ٹائم انہوں نے بغداد کو کیا تباہ بھی کیا تھا 1257 میں. تو یہ انہی لوگوں کا ٹائم تھا. اور اباقہ خان اسی وقت ایک طرح سے مصر کو اس نے دیکھا کہ مصر ایک فلورش کر رہا ہے اور گرو کر رہا ہے, تو اس نے مصر کو بھی کیا ہے اٹیک کرنا چاہا تھا. اور اس کے لیے اس نے ایک الائی فورس یوروپین کے سے مطلب اپنے کو ملا کر اٹیک کیا تھا, لیکن اس میں اس کو شکست ہوئی. اور یہ جو منصور قلاؤن ہے اس نے 1280 میں حمص جو جگہ ہے حمص میں ان کو شکست دی تھی. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے, پہلی مرتبہ جو اٹیک کیا تھا اس میں قطبغا وہ آیا تھا, لیڈ کر رہا تھا منگولوں کو. اور اس وقت کیا ہے ان لوگوں کا کوئی الائنس نہیں تھا یوروپین سے, وہ لوگ ڈائریکٹ آئے تھے. اور اس وقت جس نے شکست دی تھی وہ کون تھا, بائبرس تھا. اور دوسری مرتبہ جب یہ لوگ آئے منگول اور ان لوگوں نے الائن بنایا, الائن کس سے بنایا, جو آرمینینس ہیں اور فرانس کے لوگ ہیں, جارجیا کے لوگ ہیں, تو ان لوگوں سے کیا ہے الائن بنا کے اٹیک کرنے کا ارادہ کیا تھا. اور ہمس میں کیا ہے شکست ہوئی تھی. اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی کیا ہوا تھا, پھر وہ وقت آیا کہ جب منگولوں نے اسلام قبول کیا. اور ایک ان کا شعر ہے علامہ اقبال کا کہ کعبے کو مل گئے, کیسے ہے ذہن سے نکل گیا, خیر. تو یہی وہ وقت ہے. اور اسی وقت کے لیے کیا ہے علامہ اقبال نے شعر کہیں کہ جب منگولوں نے اسلام قبول کیا, جو لوگ آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے, اب وہی کیا بن گئے, اسلام کی ڈھال بن گئے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے. جی جی جی, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اور اس کے بعد جب یوروپین نے اور منگولز نے دیکھ لیا کہ منگولوں نے اسلام لا لیے تھے. جی, منگول کے کئی ایک امیر تھے جو مطلب لیڈ کمانڈر ہوتے ہیں, وہ لوگ کیا ہو گئے تھے اسلام سے امپریس ہو گئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. جی جی. اور اس کے بعد سے جو یوروپین فورس تھی, ان لوگوں نے اٹیک اور لڑائی کی جگہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ بہتر ہے ان لوگوں سے کیا ہے تعلقات اچھے کیے جائے. اور اس طرح سے ان لوگوں نے اپنا ایمبیسی کیا ہے
اس کے کورٹ میں بھیجنا شروع کر دیا اور تعلقات صحیح کرنا اور ہموار کرنا شروع کر دیا۔ کلاؤن کے بارے میں آتا ہے، اس کے دور کا جب آخری وقت تھا، یعنی اپنے آخری دور میں اس نے کیا ہے ایک آرڈر ایشو کیا تھا، اور اس آرڈر میں یہ مطلب حکم تھا کہ جو بھی کرسچن لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ آفس سے کیا ہے نکال دیا جائے۔ یعنی ابھی تک کیا تھے کرسچن وغیرہ بھی گورنمنٹ آفس میں ورک کر رہے تھے، تو اس نے اپنے آخری وقت میں ایک آرڈر کے تحت ان لوگوں کو کیا ہے نکال دیا تھا اس سے، یعنی آفیشیل ورک سے نکال دیا۔ اس کے دور کا اس نے تو ویسے اپنے دور میں بہت سی عمارتیں بنوائی اور مختلف علاقوں میں قلعے بنوائے، حلب میں، بعلبک میں، دمشق میں، ہے نا، ہر جگہ اس نے بنوائے۔ لیکن اس کا جو سب سے مشہور ورک ہے یا اچیومنٹ جو مانا جاتا ہے وہ ہے ہاسپٹل، جس کو المارستان منصوری کہا جاتا ہے۔ المارستان منصوری یعنی منصوری ہاسپٹل یا منصوریہ ہاسپٹل بھی اس کو بول دیا جاتا ہے۔ یہ کمپلیٹ ہوا 1284 میں، ٹھیک ہے، 1284 میں یہ ہاسپٹل بن کے کمپلیٹ ہوا۔ اور اس ہاسپٹل کے بنوانے کا خیال کہاں سے آیا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ کیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، اور بیمار جب ہوا تو اس کا علاج دمشق میں ہوا۔ اور دمشق میں کہاں پر ہوا؟ جہاں دمشق میں جو نور الدین زنگی نے ہاسپٹل بنوایا تھا اس ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوا۔ تو اس نے وہ سب چیزیں دیکھی تو وہیں سے اس نے عہد کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ اپنے علاقے میں ہم بھی ایک اسی طریقے کا اسٹرکچر بنوائیں گے، ہاسپٹل بنوائیں گے۔ اور پھر اس نے جب وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد جب آیا واپس قاہرہ تو اس نے وہاں پر ہاسپٹل بنوایا، اور یہ ہاسپٹل بہت ہی مطلب اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ ڈیولپ تھا، اس لیے کہ اس میں ہر چیز تھی۔ جیسے آج کے ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے، اسکول بھی ہوتا ہے نا، اور عبادت کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر کرسچن ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں تو پورا ایک اندر چرچ بھی موجود ہوتا ہے جہاں وہ لوگ روزانہ صبح پرے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں بھی کیا تھا، اسکول بھی تھا، ماسک یعنی مسجد بھی تھی، مسجد کے ساتھ ساتھ کچن بھی تھا، باتھ روم بھی تھا، اور وارڈ سب کا الگ الگ تھا، یعنی لیڈیز وارڈ اور جینٹس وارڈ۔ اسی طرح جو بیماریاں ہوتی ہیں بیماریوں کے حساب سے بھی الگ الگ پورا ایک کیبن ہوتی تھی۔ اگر فیور والے ہیں تو فیور والے مریض الگ ہوں گے، کسی کو کیا ہے استھما ہے تو استھما والے الگ ہوں گے، کسی اور کو دانت کا علاج کروانا ہے تو دانت والوں کا الگ ہوگا۔ تو اس طریقے سے الگ الگ پورا علاج کا اور بیماریوں کا سیکشن تھا، تاکہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو نہ لگ جائے، ایک طرح کے لوگ ایک ہی سائڈ رہیں۔ اور اسی طرح لیبورٹریز بھی تھی، ٹھیک ہے، جہاں چیک اپ وغیرہ کے لیے خون وغیرہ یا جو بھی ہو اس طرح سے۔ ڈسپینسری بھی تھی، ڈسپینسری کے علاوہ اسٹور روم جہاں پر تمام چیزیں کیا ہے لا کے پہلے سے رکھ دی جاتی تھی۔ اور اس کے لیے اس نے کیا ہے ملین درہمز سال میں کیا ہے وہ خرچ کرتا تھا، یعنی ملین درہمز آج کا اگر آپ حساب لگائیں تو کروڑوں روپے میں بیٹھ جائے گا۔ تو سال میں کیا ہے کروڑوں روپے اس پر خرچ کرتا تھا، اور اس کے لیے اس نے کیا ہے وقف کا ایک طریقہ نکالا تھا، کچھ چیزیں وقف کر دی اس ہاسپٹل کے لیے، تو اس سے جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے، اس سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ سب کیا ہے اسی کے لیے وقف کی جاتی ہے اور یہیں پر مطلب خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو سکسیسر بنا وہ تھا الملک الاشرف، الملک الاشرف خلیل، الملک الاشرف خلیل۔ اس کا ٹائم پیریڈ زیادہ نہیں ہے، 1290 سے لے کے 1293 تک، لیکن اس نے بھی اپنے دور میں کیا ہے اچھا کام کیا، اور جو ایک ان کی اسٹریٹجی تھی ایکسپینڈ کی اس کو کیا ہے وہ کرتا رہا۔ اور اسی کے دور میں حقہ جو جگہ تھی وہ کیا ہے فتح کی گئی
1291 میں کیا ہے عکا یہ ناردرن اسرائیل کی طرف پڑتا ہے تو اس کو کیا ہے فتح کیا گیا 1291 میں. اور اس کے بعد اس کے جو سکسیسر بنے الاشرف کے وہ تھے الملک الناصر. الملک الناصر جو ہے یہ مملوکس دور میں سب سے لمبے پیریڈ تک رہے اور ان کا پیریڈ کیا ہے کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہے, یعنی ان کو 2 مرتبہ ڈیپوز کیا گیا اور 3 مرتبہ ٹوٹل یہ حکمراں بنے ہیں. تو پہلی مرتبہ جب یہ بنے تھے تو 1293 سے 94 یعنی الاشرف کے بعد یہ بنے تھے 1293 سے 94. پھر ان کو کیا ہے ڈیپوز کر دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو حکومت ملی ہے 1298 سے 1308 تک یعنی 10 سال. 1298 سے 1308 تک. اور پھر تیسری مرتبہ ان کو جو حکومت ملی ہے وہ ہے 1309 سے 1340 تک. ثاقب بھائی ایک بار فرسٹ والی بتائیے گا, فرسٹ والا. فرسٹ والی ہے 1293 سے 1294. 1293 سے 1294. پھر ہے 98 سے 1308. اور پھر تیسری مرتبہ ہے 1309 سے 40. پہلی مرتبہ جب یہ حکومت میں آئے تھے اور ان کو حکومت ملی تھی تو اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے, ان کی ایج اس وقت تھی 9 سال, 9 ایئرس کے یہ تھے تب یہ کیا حکمراں بن گئے تھے. اگر ہم لوگ غور کریں کہ مطلب آج کے دور میں اور پہلے کے دور میں کتنا فرق تھا. آج کے دور میں میچور ہی نہیں ہو پاتے 9 سال میں, 20 سال تک لوگ میچور نہیں ہوتے ہیں, ان کے اندر شعور ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس دور میں کیا ہے 9 سال میں لوگ کیا ہے حکومت پہ بیٹھ جا رہے ہیں, حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. تو حکومت حاصل کرنا مطلب یہ کہ ان کے اندر شعور پیدا ہو جانا, اگر شعور نہیں تو پھر وہ حکومت حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ سوچیے کہ کتنا فرق ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے بہت ترقی کر گیا ہے, لیکن اگر ایسے دیکھا جائے تو زمانہ کیا ہے ترقی کہاں سے کیا بلکہ اور پیچھے چلا گیا ہے. کہ لوگ کیا ہے 20 سال 25 سال تک کیا ہے ان کے اندر شعور ہی پیدا نہیں ہوتا, میچور ہی نہیں ہو پاتے, چیزوں کے فیصلے کیسے کرنے ہیں وہ سب ان کے اندر سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے. خیر یہ جو دور ہے ان کا یہی سب سے اہم دور مانا جاتا ہے اور انہوں نے بھی کیا ہے اپنے دور میں کافی اہم کام کروائے ہیں اور بہت سے علاقوں کو کیا ہے انہوں نے فتح بھی کیا ہے. تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بہت لگزریس لائف جیتے تھے, یعنی لیوش لائف جیتے تھے, جیسے کئی ایک بادشاہ کے بارے میں گزر چکا ہے. ان کے بیٹے کے نکاح میں جو چیزیں خرچ ہوئیں اس کا لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 20,000 کیا ہے 20 یعنی کھانے کے لیے جو ہے ذبح کیے گئے تھے, بھیڑ وغیرہ ہوتے ہیں 20,000. اسی طرح 18,000 یعنی 18,000 شوگر کین جو ہوتا ہے اس کا جو جوس ہوتا ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا. اور 3,000 کینڈل کیا ہے وہ جلائی گئی تھی تاکہ روشنی رہے, محل کیا ہے روشن رہے, اس کے لیے 3,000 کینڈل جلائی گئی تھی, موم بتی جلائی گئی تھی. ان کا ایک مشہور
پیلس ہے، اس کا نام ہے القصر الابلق. القصر الابلق اور کس کا پیلس ہے؟ یہ انہی کا، ناصر. یہ انہوں نے کیا ہے دمشق کے پیٹرن پہ یا ماڈل پہ کیا ہے یہ پیلس بنوایا تھا، القصر الابلق. اور اسی طرح یہ گھوڑوں وغیرہ کے بڑے شوقین تھے، اچھے گھوڑے کیا ہے یہ خریدنا پسند کرتے تھے، اور اس کے لیے کیا ہے یہ بڑے بڑے پیسے خرچ کر دیتے تھے. اور تقریباً 30,000 دینار انہوں نے کیا ہے گھوڑے کے لیے خرچ کیا تھا. انہوں نے اپنے دور میں الیگزینڈریا اور جو دریائے نیل ہے اس کو کیا ہے ملانے کے لیے باقاعدہ ایک نہر بنوائی تھی. ٹھیک ہے، نہر بنوائی تھی تاکہ الیگزینڈریا جو اسکندریہ ہے اس کو کیا ہے نیل سے، دریائے نیل سے کنیکٹ کیا جائے 1311 میں. اور اپنے دور میں انہوں نے بہت سی مسجدیں بنوائی، اور جو مونیسٹریز ہوتی ہے یعنی خانقاہیں جہاں پر صوفی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی کیا ہے انہوں نے اپنے دور میں بنوایا. اسی طرح انہوں نے ایک ماسک بنوائی تھی 1318 میں. 1318 میں انہوں نے اپنے جو ان کا کیپٹل تھا یا جو ان کا ایک طرح سے سینٹر تھا وہاں پر ایک ماسک بنوائی تھی. یس، کہہ لیں اپنے قلعے کے اندر ایک ماسک بنوائی تھی 1318 میں. اور کس سے بنوائی تھی؟ جو عکا شہر ہے، جب عکا کو انہوں نے فتح کیا تھا ان کے پہلے کے لوگوں نے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا پوری شہر کو روئنڈ اور برباد تباہ کر دیا تھا، ڈسٹروائے کر دیا تھا. تو وہاں کا جو ملبہ تھا اسی کے ملبے سے کیا ہے ماسک بنوائی تھی. اسی طرح ناصر نے ایک اسکول بنوایا تھا، ناصریہ اسکول. ناصریہ اسکول کیرو میں بنوایا تھا، قاہرہ میں 1304 میں. ان کے دور میں اور یا ان کے بعد جو ہے ایجپٹ میں بہت سے ایسی چیزیں اور ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ایجپٹ کیا ہے جو اتنا فلورش کر رہا تھا، گرو کر رہا تھا، وہ کافی جو ہے نیچے چلا گیا اور کافی نقصان ہوا. اس میں پہلی چیز تو وہی تھی کہ اس میں منگولز اور ایک یوروپین کا اٹیک بار بار ہونا جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا تھا. اس کے علاوہ اس دور میں کئی مرتبہ قحط پڑ گیا. ٹھیک ہے، قحط پڑ گیا، فصل وغیرہ نہیں پیدا ہوئی صحیح سے. اور اس کے علاوہ اس دور میں پلیج پھیل گیا تھا، یعنی طاعون کی بیماری کیا ہے پھیل گئی تھی. اور طاعون کی بیماری میں بہت بڑی تعداد میں لوگ کیا ہے انتقال کر گئے، اور بہت سے لوگ کیا ہے مائگریٹ کر گئے. تو وہاں پر ایک تو قحط پڑا، قحط کے بعد بیماری، اور پھر اوپر سے ان لوگوں نے کیا ہے جب پیسوں کی کمی ہو رہی تھی اور پیسے وغیرہ نہیں مل رہے تھے تو ٹیکس بھی کیا ہے بڑھا دیا. یہ سب چیزیں کیا تھی، یہ بحری مملوک کو ایک طرح سے ڈکلائن کی طرف لے گئی، اور بحری مملوک کا جو ڈکلائن ہوا اس میں ان سب چیزوں نے اہم کردار ادا کیا. تو یہ جو پلیج پھیلا تھا 1348 سے،
1348 سے 7 ایئرس تک تقریباً ایجپٹ میں وہ رہا. یورپ میں بھی وہ تھا, یورپ میں کافی نقصان ہوا, لیکن یورپ میں ایک ہی سال رہا 1348 سے 49. اور ایجپٹ میں کیا ہے تقریباً وہ 7 سال رہا, اور 7 سال میں کیا ہے کئی لاکھ لوگوں کی کیا ہے ایک طرح سے جانیں گئی, اور کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 9 لاکھ لوگوں کی کیا ہے جان چلی گئی, 9 لاکھ لوگ اس میں انتقال کر گئے. اور غزہ میں تقریباً 22,000 لوگ کیا ہے ایک مہینے میں انتقال کر گئے تھے اس پیلیج میں اور اس بیماری میں جو طاعون پھیلا تھا. اور اسی طرح حلب میں جو لوگوں نے اندازہ لگایا ہے ایوریج کیا ہے روزانہ 500 لوگ روزانہ حلب میں لوگ مر رہے تھے طاعون سے. تو یہ سب وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کا ڈکلائن شروع ہوا. ان کے بعد بھی جو ڈسینڈنٹ آئے, یعنی ناصر کے بعد جو ڈسینڈنٹ لوگ آئے ہیں 1340 سے لے کے 1382, اس میں کیا ہے وہ لوگ ایسے تھے کہ ایک آتا دوسرا ڈپوز کر کے خود قابض ہو جاتا, تو اس لیے وہ دور بہت ہی خلفشار کا دور رہا, بہت زیادہ اہم کام نہیں ہوئے. بس ایک اہم مونومنٹس اس دور کا ہے سلطان حسن ماسک. سلطان حسن ماسک یہ کمپلیٹ ہوئے 1362 میں. 1362 میں. اور اس کے بعد جو حکمراں تھے وہ ایک دوسرے کو ڈپوز کر رہے تھے, اور آخر میں جو آخری حکمراں ہیں الصالح حاجی ابن شعبان, ان کو کیا ہے 2 مرتبہ موقع ملا. پہلی مرتبہ جب آئے 1381 سے 1382, 1381 سے 1382, تو اس وقت کیا ہے جو سیف الدین برقوق ہے وہ کیا ہے اس نے ان کو ڈپوز کر دیا تھا. لیکن پھر جو ہے 5-6 سال کے بعد ان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور دوبارہ ان کو مطلب حکومت دلائی 1389 میں. 1389 میں ان کو دوبارہ حکومت ملی. پھر یہ 1 سال تک حکومت کیے 1390 میں دوبارہ برقوق نے کیا ان کو ڈپوز کیا, اور اس کے بعد اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور پھر برجی مملوک کا آغاز ہوا. تو اس لیے جو بحری مملوک کا ٹائم پیریڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے, کچھ لوگ 1382 تک ہی مانتے ہیں اور کچھ لوگ 1390 تک مانتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آخری حکمراں ہیں صالح حاجی ابن شعبان, یہ کیا ہے 2 مرتبہ حکمراں بنے ہیں. پہلی مرتبہ 1381 سے 82 تک. 82 میں جو سیف الدین برقوق تھا اس نے ان کو ہٹا دیا, لیکن پھر بعد میں چل کے 1389 میں پھر بنے تھے, لیکن پھر 1 سال کے بعد ان کو کیا ہے ہٹا کر برقوق نے برجی مملوک اور برجی حکومت کا کیا ہے ایک طرح سے آغاز کیا اور اس کی بنیاد ڈال دی. تو اس طرح سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. تو